والجاه وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں عزیزان گرامی اوقات، اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی، تاج کرامت عطا کیا ہے۔ انسان کو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، لیکن ایک بات ضرور آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، کروڑوں انسان ہیں دنیا میں، آئے بھی اور چلے بھی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان کامل نہیں ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، انسان تو سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر کمپیئر کریں کہ دوسری مخلوقات سے، جانوروں سے بہتر ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا اور آپ کو رب تعالیٰ نے سوچ سمجھ اور علم کی طاقت بھی یہ جانوروں میں دی، ان سے آپ افضل بنائے گئے۔ لیکن آپ اپنے آپ میں دیکھیں تو انسان کسی نہ کسی چیز میں کم ضرور ہے، اس کو کامل نہیں کہیں۔ انسان کامل صرف رسول اللہ کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جہاں کوئی عیب نہیں، جہاں کوئی نقص نہیں، جہاں کوئی کمی نہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بنی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ انسان کو جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا، تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اسی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی کالا ہے تو وہ گورا ہونے کی خواہش میں اپنی طبیعت کو نہ بگاڑے، کوئی بونا ہے لمبا ہونے کی خواہش میں وہ اپنے آپ کو، جسم کو نہ جلائے نہ عقل کو جلائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی اور چیز میں تمہیں بڑی طاقت دی ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے پاس نہ ہو جو تمہارے پاس ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جو موجود کمیاں ہیں اس کی احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے۔ احساس کمتری ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرنا، کمتر محسوس کرنا، لیکن ایک معنی میں تو یہ اچھا ہے، عاجزی کے طور پر، تواضع انکساری کے معنی میں، لیکن دوسروں سے کمپیئر کر کے کہ میں لمبا نہیں ہوں، میں گورا نہیں ہوں، یا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں انجینئر نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، یہ انسان کو یہ فکریں کھائی جاتی ہیں۔ آپ سب کچھ بن بھی جائیں، دنیا کی دولتوں سے آپ اپنے آپ کو مزین کر دیں، تب بھی میرا دعویٰ ہے آپ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے۔ کمپلیٹ انسان صرف محمد رسول اللہ کامل جس کو کہتے ہیں، مکمل۔ اب بات آتی ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں تمہارے پاس ہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالو، اپنے آپ میں کمپرومائز کرو۔ دنیا کی دوسری چیزوں کو دیکھو گے تو شہوتیں بڑھ جائیں گی، خواہشات بڑھ جائیں گی۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک مسجد میں گیا، میری چپل چوری ہو گئی، تھا کچھ نہیں، سفر میں تھا، چپل خریدنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ تو پھر میں دوسری جگہ گیا ایک مسجد میں، کنکریاں خوب چکی، بغیر چپل کے چلتا رہا، اور اندر جانے کے بعد مسجد میں مجھے رونا آ گیا۔ میں نے
رو رو کر اللہ سے یہ عرض کیا کہ مولا آج میری نوبت یہاں کو پہنچی کہ میں چپل خرید نہیں سکتا، میرے پاس مال کی کمی، اور مسافر آدمی میرے ساتھ ایسا ہوا، روتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں دعا کر کے باہر نکلا تو دیکھا مسجد کے دروازے پر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں۔ اس کو بہت دیکھا، اس کے بعد دل میں یہ بات آئی میرے تو پیر سلامت ہے، دوسری چپل پہن سکتا ہوں، اس کے تو پیر ملی جس میں وہ چپل پہنے۔ واپس رب الجلال کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور دعا کرنے لگے کہ مولا مجھ سے خطا ہوئی، تو نے ہزاروں سے بہتر مجھے عطا فرمایا۔ اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی دنیا میں ان لوگوں کو دیکھو جو تمہارے سے کمزور ہیں، شکر کرنے کا جذبہ مل جائے گا، اور تمہارے اندر اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا اس کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ اور ہوتا کیا ہے، تم ہمیشہ بڑے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، وہ مرسڈیز میں جا رہا ہے، وہ BMW میں گھوم رہا ہے، فلاں اتنے کمپنیز کا مالک ہے، بلکہ تمہارے پڑوس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، تمہارے قریب میں ہی وہ بچے بھی ہوتے ہیں جن کے کپڑوں کی حالت دیکھو تو عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ پورا بدن ڈھانک نہیں سکتے، وہ بچے جو ہمارے سامنے گھومتے رہتے ہیں، ان کو دیکھنے کی بجائے بڑے بڑے مالداروں کی کرسیاں دیکھنا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا نوجوانوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ تو کامل نہیں ہو سکتے، اتنی بات پکی ہے، مکمل نہیں ہو سکتے، لیکن جو چیز تمہارے ساتھ ہے اس کے ساتھ اطمینان رکھو، دل کا قرار، دل کا اطمینان کہ میں کمفرٹ ہوں، الحمدللہ جو ملا ہے وہ سب سے بہتر ملا ہے۔ اس چیز کے شکر کی عادت ڈالے آدمی تو خوشحالی آ جائے، اس کا ذہن پرسکون رہے۔ میں اس لیے عرض کیا کرتا اکثر نوجوانوں کو، میلاد شریف کے موقع پر بھی میں کبھی کینسر ہاسپٹل لے کر کے جاتا نوجوانوں کو کہ چلے وہاں جا کر کے وزٹ کر کے آتے ہیں، مریضوں کو دیکھ کر کے آتے ہیں، دعا کریں، سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کئی ایسے معاملات ہمارے ساتھ پیش آئے جب کینسر ہاسپٹل وزٹ کے لیے جاتے پورے نوجوانوں کی جماعت کو لے کر، تو ایسے ایسے مریض وہاں دیکھنے کو ملتے کہ بدن میں جھرریاں آ جاتی، وہ بستر پر پڑی ہوئی ایک زندہ لاشیں ہیں، کچھ تو موت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن لٹکے ہوئے، نہ خوب جی پاتے ہیں نہ مر پاتے ہیں۔ ایسے بستروں پر مریض دیکھے جن کے جسموں میں سڑن ہے، ابھی لاعلاج ہیں، انتظار اپنی موت کا کر رہے ہیں، لیکن جب وہ قریب جاتے ہیں، تم لوگوں کو دیکھتے ہو یا صحت مند کو دیکھتے ہیں تو وہ رو پاتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پیر سب کچھ سلامت ہے، کسی کا چہرہ باہر آیا ہوا ہے، کسی کے پیچھے سر میں اتنی بڑی پھوڑی ہے کینسر۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مفتی صاحب اتنی دعا کر دیجیے کہ میں سر اٹھا کر ایک سجدہ کر سکوں، اس لیے کہ تکیے سے سر اٹھاؤں تو پیپ اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان حالتوں میں ہے، اور اچھے لوگوں کو دیکھ کر انہیں رشک آتا ہے، لیکن جو اچھے گئے ہوئے ہیں ان کو اپنی قدر کا احساس نہیں کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین صحت عطا کی ہے، تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، تمہاری آنکھ ناک کان سلامت ہیں۔ کبھی اندازہ کیا کہ جتنی قیمتی چیزیں رب تعالیٰ نے تمہارے پاس رکھی ہیں، ان مریضوں کے پاس جا کر کے تو دیکھو، ان مریضوں کے پاس جا کر دیکھیں جن کا سب کچھ ختم ہو چکا، وہ موت کی آس لیے بیٹھے لیکن موت آتی نہیں۔ عزیزان گرامی اوقات دنیا میں بہت سارے ایسے مظاہر ہیں جن کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہو، خوشحال بنا سکتے ہو، ورنہ بڑے بڑے مالداروں کی طرف دیکھنا اور عیش و عشرت کے اڈوں کی طرف دیکھنا تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تم چوٹی کی طرح نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ چوٹی کی طرح نہ بنو ہلاک ہو جاؤ کی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک شہد کا قطرہ زمین پر گرا ہوا تھا، اور چونکہ شہد کی لالچی ہوتی ہے، چونکہ مٹھاس جہاں ہو
چونٹی پہنچ جاتی ہے. شہد کے قطرے کے اندر چپچپاہٹ ہوتی ہے، کم ہوتا ہے. تو چونٹی آئی قریب سے شہد کے قطرے کو ایک چسکی لیا، ذائقہ اچھا لگا گئی، اور پھر آئی دوبارہ، پھر ادھر سے تھوڑا ایک چسکا لیا، ادھر سے ایک چسکا لیا، جاتی رہی آتی رہی، پیٹ بھرتا نہیں. ہر طرف سے شہد کے قطرے کو چک چک کر کے دیکھتی رہی. اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ شہد کے قطرے کے بیچوں بیچ کتنا مزہ ہوگا، کیسا ٹیسٹ ہوگا. میں تو کنارے کنارے سے چک رہی ہوں، بیچ کے اندر کتنا مزہ ہوگا. تو اس مزے کی خاطر شہد کے اس قطرے کے اوپر وہ چڑھ گئی، اور جیسے وہ چڑھ گئی اس کے سارے پیر ہاتھ چپک گئے، شہد کے قطرے پر چپک گئے، اور اس کا منہ بھی جو ہے شہد کے قطرے بھی رہ گیا، دب گیا. وہ اپنے ہاتھ پیر ہلا ہلا کر باہر نکالنے کی کوشش کرتی رہی، نہیں نکل سکے. اسی میں اس کی موت ہو. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے چونٹی کو بغور دیکھا، اس کی لالچ نے اسے یہاں تک پہنچایا. اس کے لیے کنارے کنارے کا شہر بھی کافی تھا، لیکن وہ درمیان کے مزے کی خاطر اپنی جان دے بیٹھی. انسان بسا اوقات یہی کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اتنا ادھر سے تھوڑا کما لوں، ادھر سے تھوڑا کما لوں. ٹھیک ہے، گھر بسر ہو ہی رہا تھا، لیکن اس نے بڑے عیاشوں کو دیکھ لیا، بڑے بڑے کلبوں کو دیکھ لیا تھا. ان لوگوں کی زندگی میں کتنا مزہ ہوتا ہوگا. بڑے بڑوں کی زندگی کو دیکھ کر کے یہ وہاں پہنچنے کی کوشش کیا کہ میں بھی تو ایک رات اس طرح کے پیسے اڑاؤں مالداروں کی طرح. جب یہ وہاں تک پہنچا تو ایسی دنیا میں پھنس گیا کہ اسے توبہ کی مہلت نہ مل سکی، اسی میں موت آ گئی. یہ انسان کی کیفیت ہے. اسی لیے جتنا تمہارے پاس ہے اس کی قناعت کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق اگر کسی کو اچھے عطا کیا ہے تو سب سے بہترین اخلاق کیا ہے؟ مسکرا کر بات کرنا، لوگوں سے نرم گفتگو کرنا، سلام میں پہل کرنا، کسی کی خاطر تواضع کرنا، مدد کرنا، یہ سب اچھے اخلاق ہیں. لیکن سب سے بہترین اخلاق اگر کسی کو ملے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اس بزرگ نے فرمایا، قناعت کرنے کی اگر کسی کو عادت دی گئی ہے تو اللہ کا سب سے بڑا انعام اسے دیا. یہ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت جس کے بارے میں حدیث پاک ہے، من قنع فجل ومن طمع فذل. جو قناعت کیا وہ بزرگ ہو گیا، اور جو لالچ کیا وہ ذلیل ہو گیا. قناعت کا مطلب ہے جتنا ملا اس پر صبر کر لینا، یہ قناعت ہے. جو ملا تم کو اس پر صبر کر لے جانا، یہ قناعت ہے. اور یہ اکثر کو نہیں مل پاتی دولت، یہ بہت بڑا انعام ہے. اگر قناعت سیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی کا. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کمفرٹ زندگی جس کو کہتے ہیں، جتنا ہے اس پر راضی رہنا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ کامل ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی سے اس کے ساتھ نہیں پیدا کیا. حسان بن ثابت نے کیا کہا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے رسول، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا جیسا لگتا ہے آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق بنایا گیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی. یہ صحابی رسول نے دیکھ کر کہا، جو رسول سب سے کامل ہے ہر چیز میں، خوبصورتی میں ان کا مثل کوئی نہیں، اخلاق میں ان کا مثل کوئی نہیں، عجز و انکساری میں ان کا کوئی مثل نہیں، طاقت و جوانمردی میں ان کا کوئی مثل نہیں، اور مقامات بلند میں ان کا کوئی مثل نہیں، ان کی عبادات میں ان کا کوئی مثل نہیں، انبیاء اور رسولوں میں بھی ان کا کوئی مثل نہیں. سب کچھ اعلیٰ کیا گیا اخلاق، لیکن زندگی گزارنے کے جو طریقے مصطفیٰ کریم نے اپنائے تھے وہ امت کے درس کے لیے تھے. خود فرماتے ہیں، یا عائشہ لو شئت لسعت معي الجبال ذهبا وفضة. اے عائشہ، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضور اپنی بیوی سے، کہ اگر میں چاہوں تو میرے دائیں بائیں جانب سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کریں،
لیکن نہیں، اللہ کو فقر پسند ہے، میں نے سادگی اختیار کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری امت میں غریب زیادہ ہے۔ اگر اعلیٰ زندگی گزارتے تو امیروں کے لیے آئیڈیل ہوتے، غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہے، ہر ایک کے لیے۔ اور جو لوگ حرص و طمع میں جیتے ہیں کہ اور اس اور نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا کہ وہ ایک دن تھک جاتے ہیں اور موت کی دستک آ جاتی ہے اور انہیں اندازہ تک نہیں ہو پاتا کہ کہاں تک زندگی آئی تھی، میں کس طرح آیا دنیا میں اور کیسے اتنی جلدی جانے کا وقت آ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے اخلاق حسنہ دیا، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی سے باہر نکلا، 2 دن بھوک سے ایسی ہی رہ گیا، کھانا نہیں ملا، تیسرا دن آیا تو برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا، میں سوچا کہ باہر نکلوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں تو کہیں نہ کہیں کچھ کھانے کا انتظام ہو۔ جب باہر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے۔ حضور نے دیکھتے پوچھا ابو ہریرہ دوپہر کے اس دھوپ کے وقت کس چیز نے تجھے باہر لایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پیٹ دکھا کر کہا یا رسول اللہ بھوک ہے، بھوک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلی تو دیتے، ٹھیک ہے تیرا انتظام کریں گے، لیکن بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اٹھا کر دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس پر 2 بڑے پتھر باندھے ہوئے تھے، کس لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پتھر اس لیے باندھے کہ 3 دن سے میں نے بھی فاقہ اختیار کیا۔ بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ کی تسلی کے لیے تھا، وہ چاہتے تو سونے چاندی کے پار ساتھ چلے، وہ چاہے تو خانے نعمت جنت سے اتر آئے، لیکن امت کے لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ واقعہ عرض کرتا ہوں میں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کانپتے ہیں ہمارے۔ حضرت ابو ہریرہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی راستے میں ملے، وہ دونوں بھی یہی بھوک کی شکایت کرتے ہوئے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو سب چلتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، وہ میزبان رسول ہیں، ان کے گھر گئے، کہا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک چھوٹی بکری کا بچہ ہے، اس کو میں ذبح کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ذبح کیا گیا، سالن پک گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کئی دنوں کے بعد گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی، ظاہر سی بات ہے بھوک لگی اور کھانے کی خوشبو آ رہی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم دسترخوان کے انتظار میں تھے کہ سالن اور کھانا جو پک کر آیا دسترخوان پر، اب جو بات میں کہتا ہوں وہ اور زیادہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب سے کہ ایک اور کھٹولی بوتل لے آؤ، سالن کو آدھا کر دو۔ سالن کو آدھا کیا گیا اور کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جاؤ فاطمہ کے گھر پہنچاؤ کہ وہ پچھلے 9 دن سے باقی، ان کے گھر پچھلے 9 دن سے سالن نہیں ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے۔ یہ واقعات اس لیے ہیں کہ میرے عزیز و اللہ نے ہمیں آج کس چیز کی کمی ہے؟ جو من میں آیا ہم اٹھاتے اور کھاتے ہیں۔ جس چیز کی خواہش بھی سب ہم کھا لیتے ہیں۔ آج ہر دولت ہمارے پاس ہے، ہر نعمت ہمارے پاس ہے۔ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ساری دنیا دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بندہ ناشکرا ہو تو یہ کس قدر گنہگار ہے، کیسا گنہگار ہے۔ وہ صحابہ ریت پر نمازیں پڑھ کر کے بھی سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ مسجدوں میں آتے کوئی ایسی پنکھے لگی ہوئی مسجدیں نہیں تھی، وہ کھجور کے چھال سے بند چھت ڈالی ہوئی اور زمین مٹی کی ہوتی، اور انہی میں سجدے کرتے کنکریاں چپتی پیشانی کی اور لطف اندوز ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ہم تو نرم قالینوں پر بھی سجدے کرنے سے ہاتھ بھاگتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس آج دی ہے وہ بہت ہے، بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں مولا تو نے ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ دیا ہے۔ ہماری اوقات نہیں تھی، جس قدر اچھا ہم پہن رہے ہیں، جیسے ہم سو رہے ہیں، جس طرح ہم کھا رہے ہیں،
ہماری اوقات نہیں، ہماری اوقات سے بڑھ کر رب تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور چاہیے بندے کو کہ وہ اب شکر گزار بن جائے، ہر گھڑی یہ عرض کرے کہ مولا کریم تو نے مجھے میری حیثیت اور میری اوقات سے زیادہ عطا کیا، لیکن دینے میں اس نے ہماری حیثیت اور اوقات سے زیادہ دیا۔ عبادت کے لیے کبھی بھی رب نے تم کو تمہاری حیثیت سے زیادہ کا حکم نہیں دیا، کبھی نہیں دیا۔ کبھی رب تعالیٰ کا یہ حکم آئے تم پر کہ تم اپنے ران کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر مسجد میں لاؤ، کبھی حکم آیا کہ تم اپنی ناک کاٹ کر کے دے دینا، کان کاٹ کر کے دے دینا؟ تم سے خیرات میں تو یہ نہیں کبھی مانگا گیا آج تک۔ تمہاری طاقت سے بڑھ کر کوئی ایک حکم بھی اللہ نے نہیں دیا، جبکہ دینے میں ہر چیز اللہ نے تمہاری حیثیت سے بڑھ کر کے دیا۔ ہم عبادت گزار نہیں تھے پھر بھی ہمیں چھت دیا، ہم نیکوکار نہیں تھے پھر بھی ہمیں اچھا پہنایا، اچھا کھلایا۔ لیکن جب حکم دیتا ہے کسی چیز کے کرنے کا تو اتنا ہی دیتا ہے جتنی ہماری طاقت کے اندر ہوتا، اس سے زیادہ کا نہیں۔ تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ رات بھر کھڑے ہو جاؤ 100 رکعت نماز پڑھو، نہیں، وہ تو خالق بلاتا ہے فجر میں صرف 2 رکعت پڑھ کر دکھاؤ، صرف 2 رکعت فرض ہے، 2 سنت ہے، اس سے زیادہ کا آرڈر دیا ہی نہیں۔ پورے سال بھر اگر اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، پلایا ہے، نعمتیں دیا ہے، وہ اگر چاہتا تو یہ فرماتا کہ 6 مہینے بھوکے رہو، 6 مہینے میں کھلاؤں گا، نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف رمضان کا 1 مہینہ تم پر روزے فرض کیے، وہ بھی کنٹینیو 24 گھنٹے کے لیے نہیں، وہ بھی صرف اور صرف سحر سے لے کر کے افطار کے وقت تک، اس کے بعد سب کچھ کھانا پینا سال بھر سے زیادہ دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ تم پر پابندی لگا دی گئی، ہم رمضان میں وہ سب کھاتے ہیں جو 11 مہینے میں نہیں کھاتے۔ میرے عزیزوں، کوئی کام، کوئی حکم اللہ نے ہماری طاقت سے بڑھ کر کے نہیں دیا۔ تمہیں جتنی طاقت ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دیتا ہی نہیں، یہاں تک کہ تکلیف بھی طاقت سے زیادہ کی نہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے برداشت سے باہر ہو گیا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے میری برداشت سے باہر ہو گیا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ برداشت سے باہر ہوتا تو زندہ بھی نہیں رہتے۔ جتنی برداشت کی طاقت ہے انسان کو اتنی ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ان سے بات چیت میں مصروف تھا، ایک بہت اچھی بات انہوں نے بتائی، کہا کہ مولانا آپ جانتے ہیں جب کبھی ہم کسی زخم کے شکار ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اچانک، کہیں گر گیا، چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ۔ لیکن آپ جانتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کوئی زخمی ایکسیڈنٹ جس کا ہوا بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہوتا ہے، کوئی ہوش میں رہتا ہے، ایسا کیوں؟ انہوں نے بہت اچھی بات مجھے بتائی، کہا کہ یہ ہڈی ٹوٹ جائے، خون زیادہ آ جائے، انسان جب تک درد برداشت کر سکتا ہے تب تک اللہ اس کو ہوش میں رکھتا ہے، درد اگر زیادہ بڑھ گیا تو اسے بے ہوش کرتا ہے، اس سے زیادہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی عقل کو سلا دیا جاتا ہے، اسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خالق خلاق کائنات ہمارے لیے جو چیزیں بنائی ہیں وہ ہم سب کے ساتھ عدل فرماتا ہے، بلکہ فضل فرماتا ہے۔ اب خلاصہ کلام میرا یہی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں جینے کے لیے بہت ہیں، جو نہیں ہے اس کی تمنا میں اپنی زندگی برباد مت کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ تمہارے پاس جو نہیں ہے وہ مانگنے کا وقت ہی نہیں رہ جائے گا۔ جو چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس بیٹا نہیں، کسی کے پاس بیٹی نہیں، باقی جو ہے پہلے اس کا شکر تو کرو۔ اور شکر کے متعلق شیخ سعدی کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو سب نعمتیں ایک طرف رکھو، ہاتھ بھی نعمت ہے، پیر بھی نعمت ہے، آنکھ بھی نعمت ہے، زبان بھی، کان بھی، تمہارا دماغ بھی، دل بھی، یہ نعمت ہے، پلس تمہاری رشتہ دار نعمت ہے، تمہارا مال نعمت ہے، تمہارا گھر نعمت ہے، تمہارے دوست و احباب کے انوائرمنٹ، یہ ماحول، یہ نعمت ہی تو ہے۔
سب سے بڑھ کر کے اسلام تم پر نعمت ہے. یہ سب نعمتیں ایک جگہ، ہر ایک کا ہم شکر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ تو نے ہاتھ دیا اس کا شکر، تو نے پیر دیا اس کا شکر، تو نے آنکھ دیا اس کا شکر. لیکن ایک بات فرماتے ہیں شیخ سعدی، کہتے ہیں کہ سب نعمتیں ایک طرف رکھو، صرف اس نے سانسیں جو دی ہے، ایک سانس لینا بھی نعمت، سانس چھوڑنا بھی نعمت. اگر سانس نہیں لے سکتے تب بھی مر جاؤ گے، اور اندر گئی ہوئی سانس باہر نہیں آئے گی تب بھی تم مر جاؤ. ایک سانس لینا بھی نعمت، سانس چھوڑنا بھی نعمت. شیخ سعدی فرماتے ہیں چلو ساری نعمتوں کا شکر بعد میں، ایک سانس لیا الحمدللہ کہا، ایک سانس چھوڑا الحمدللہ کہا، سانسوں کے شکر میں تیری زندگی ختم ہو گئی، باقی تو ویسی باقی رہ جائے، باقی کا شکر تو ویسی رہ جائے گا. کب ادا کرو؟ اسی لیے میرے عزیز قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو، گن نہیں سکو گے. جو ہے ہمارے پاس وہ بہت ہے، بہت ہے. اور ایک بات اپنے ذہن میں آج بٹھا کر کے چلو کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کمیاں رہیں گی، کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے اندر عیب بھی ہو سکتے ہیں، کمی بھی ہو سکتے ہیں. وہ ہمیں ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے، ساتھ میں لے کر چلنا ہے. کسی کو کچھ ملا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملا ہے. کسی کا چہرہ، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا دماغ، کسی کا دل، کسی کا پیٹ، کسی کے اعضاء، کسی کے بچے، کسی کا گھر، سب میں کوئی نہ کوئی چیز ایک کمی آ جائے. ساری چیزیں تم جمع کرتے جاؤ تبھی ایک چیز کوئی کم ہو جائے گی. یہ ہماری زندگی تسبیح کے ان دانوں کی طرح ہے جو بکھرے ہوئے ہیں. تم جتنے بھی جمع کرتے جاؤ گے اس کا ایک حصہ ادھر ادھر سرکتا چلا جائے. اگر تم ساری طبیعت کے اعتبار سے کمفرٹ ہو، کوئی کمی نہیں ہے. تمہیں اللہ نے 4 بیٹے دیے، 4 بیٹے دیے، اب تم ان میں پریشان رہو. ایک بیٹے کا دماغ الگ چلتا ہے، دوسرے کا الگ چلتا ہے، تیسرے کا الگ، چوتھے کا الگ. اب تم چاہتے ہو کہ چاروں میرے دماغ سے چلیں، اور جب وہ نہیں چلتے تو یہی تو تمہاری عین ایک کمی ہے، اسے لے کر چلنا ہوگا. کبھی تم اپنی بیوی کے متعلق سوچتے ہو، کبھی اپنی ماں کے متعلق، کبھی اپنی بہنوں کے متعلق، عورتوں کے متعلق بھی. تم جو چاہو یہ ہوگا، یہ ضروری نہیں. محبوب الہی کی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کیا یہ بہترین نصیحت آپ نے فرمائی. آپ کا کوئی پوچھنے لگا حضور مجھے کوئی اچھی نصیحت کر دیں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹا کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرنا، اور کبھی رسول بننے کی کوشش مت کرنا. نے کہا ہاں کیا کوئی ایسی کوشش کرتا ہے؟ محبوب الہی نے فرمایا ہاں بہت کرتے ہیں، بہت لوگ ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میں جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ تو خدا کی شان ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، ہو جا، تو چیز ہو جاتی. یہ اس کی شان ہے کہ وہ جو چاہ لے وہ ہوگا. اور بندہ بھی اگر یہ سوچنے لگے میں جو چاہوں وہ ہو، تو خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ جو چاہتا ہے سب ہو جائے. چاہنا تمہارا کام اگر حصے میں ہمارے ہے تو مولا کی شان ہے کہ وہ ہمیں عطا ہے. دوسری چیز اس نے پوچھا رسول بننے کی خواہش. کہا ہاں دنیا میں صرف اور صرف رسول کی ذات ہے انسانوں میں کہ جس کی مخالفت کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. جس کی مخالفت کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میری کوئی مخالفت نہ کرے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تو رسول بننا چاہتا ہے؟ وہ رسول کی شان ہے. تیرے مخالف ہوں گے، تیرے نہیں چاہنے والے کچھ ہوں گے، وہ صرف رسول کی شان ہے کہ مخالفت کرے گا تو ایمان سے چلا جائے گا، تیری مخالفت کرے گا تو ایمان سے نہیں جائے گا. یہ 2 باتیں ہم لے کر کے چلیں. ہم جو چاہیں وہ ہونا ضروری نہیں.
اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری دنیا میں بھی حمایت میں آ جائے، یہ ضروری نہیں، تم اس ٹینشن میں جیتے رہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اللہ کے نبی ہے، اور الملبوس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی زندگی عطا کر کہ کوئی ایک آدمی بھی میرا مخالف نہ رہے، کوئی ایک آدمی بھی میرا مخالف نہ رہے۔ تو جواب کیا ملا کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ وہ چیز میں تجھے کیسے دوں جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی، کیونکہ اللہ کی بھی تو مخالف ہے، اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں دنیا میں، دشمن ہے بہت، عدو اللہ جتنے ہیں کفار مشرکین یہ خدا کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز میں نے اپنے لیے نہیں رکھی وہ تیرے لیے کیسے دوں؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس شوق میں جینا کہ کوئی ہمارا مخالف نہ بنے یہ بھی فضول ہے، اور اس شوق میں جینا کہ جو میں چاہوں وہ سب ہو جائے یہ بھی فضول ہے۔ بس اتنا کرو کہ اے رب ذوالجلال افوض امری الی اللہ، میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے، بے شک تو بندوں کو دیکھنے والا ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دے، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے اس سے مجھے تو آزاد ہے۔ یہ دعا کرتے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کی اس دعا کو سن کر کے میں گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں یوں کہتے تھے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سارے کام، نو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارے در رضا کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے سارے معاملات رسول اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، ان کو سونپ دیا ہے، اپنے دل کا انہی سے آرام ہے۔ اللہ کریم ہمارے دل کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو شکر گزار بندوں میں بنائے، ناشکری کرنے والوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام